اللہ رب العزت نے انسانوں پر دو طرح کی عبادات کو فرض کیا۔ ایک جسمانی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ اسلام میں جو عبادات ہیں یہ دو طرح کی ہیں، ایک مالی عبادت ہے اور ایک جسمانی عبادت ہے۔ یعنی نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، روزہ جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، اور حج جو ہے یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ سب سے پہلا جو ضروری چیز ہے وہ ہے ایمان۔ اللہ رب العزت کی تصدیق جو ہے یہ سب سے ضروری ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل میں، یعنی زبان سے تصدیق بھی ضروری ہے، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، اور دل سے تصدیق بھی ضروری ہے۔ کوئی فرد پوری زندگی دل میں یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن زبان سے اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اللہ ایک ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، جب تک وہ اس کا زبان سے اقرار نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر زبان سے لاکھ اقرار کرتا رہے لیکن دل میں اس کی تصدیق نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ منافقین کے بارے میں یہی تھا کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ جو جہنم میں جو 7 درجے ہیں ان میں سب سے نیچے منافقین ہوں گے۔ اسی طرح کا معاملہ باقی عبادات کے ساتھ بھی ہے۔ جو نماز ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ بندہ وضو کرے اور سنت طریقے پہ، جس طریقے پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے پہ نماز کو ادا کرے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور اس کا باطن کیا ہے کہ اس کی ساری توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ نماز کا باطن ہے۔ صرف ظاہری اعضاء پورے کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ درست ہے کہ اس کے فضائل جب فرائض پورے ہو گئے تو نماز ادا ہو گئی، اس کا فرض اتر گیا، لیکن اس کی جو کیفیات ہیں اور اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں نماز کی تاثیر بتائی ہے۔ تو یہ تاثیر اس وقت حاصل ہوگی جب ہمیں اس کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں پہ توجہ ہوگی، صرف ظاہری پہلو سے یہ تاثیر حاصل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے ہم ظاہر میں تو نماز کو مکمل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے ہم کس طرح کرتے ہیں، لیکن ظاہر میں تو ہم توجہ کر دیتے ہیں، نماز کو پورا کر دیتے ہیں، اس کے باطن کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے ہماری نماز میں یہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں برے کاموں سے روک دے۔ ورنہ نماز کی تو یہ تاثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے وہ چوری بھی کرتا ہے اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، تو ہم اس کو نماز پڑھنے سے روک دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، عنقریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر اللہ اس کو برے کاموں کی طرف نہیں جانے دیتے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف نماز کے ظاہر پہ توجہ دی، اس کے باطن پہ توجہ نہیں دی۔ جب تک ہم نماز کے باطن پہ توجہ نہیں دیں گے یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی جو برائیوں سے بچانے والی کیفیت، برے کاموں سے بچانے والی کیفیت، یہ جب تک اس کے باطن پہ توجہ نہیں ہوگی یہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، سب نماز کے باوجود کرتے ہیں۔ وہ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہم ضرور پڑھتے ہیں لیکن اس کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن پہ نہیں پڑھتے۔ جب نماز کی ہم باطن پہ توجہ دیں گے، ہمارا دل اللہ کے حضور جھک جائے گا، ہماری یہ تصور بن جائے گا کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں، پھر یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، پھر اس کی جو برائیاں ہیں اس کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب یہ کیفیت بن جائے گی پھر اس کو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، پھر مشکل کام نہیں ہوگا۔ اور یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کیفیت 2 طریقوں سے حاصل ہوگی۔ ایک اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوگی اور دوسرا ذکر الہی سے حاصل ہوگی۔ یہ جو اللہ میرے ساتھ ہیں، یہ والی کیفیت جو ہے
یہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوگی اور ذکر الہی سے ہوگی. بغیر صحبت کے یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی. ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمانے لگے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ بالکل ہمارے سامنے ہے، گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم آپ کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی میرا بھی یہی حال ہے. پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے عرض کی، انہوں نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے. چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. تینوں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حنظلہ نے عرض کی کہ رسول اللہ میں منافق ہو گیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری ایسی کیفیت ہوتی ہے، اور جب میں باہر نکل جاتا ہوں تو میں بچوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں لگ جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہاری کیفیت جو میری مجلس میں ہے یہ قائم رہے تو فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں. یعنی یہ معلوم ہوا کہ یہ کیفیت کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں جنت اور دوزخ کو دیکھتا ہوں، گویا میں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہ کیفیت صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک صحبت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کیفیت نہیں ہوگی. اور دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے. جتنا انسان اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، حدیث مبارکہ ہے نا، بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو پھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ میرا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتے ہیں. شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب گزرے، مست تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس وقت اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اس وقت اللہ بٹھائی بٹھائی کر رہے ہیں. سائل نے کہا کہ یہ تو کفر ہے یہ جملے. کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ میرا ذکر کرتا ہے. یہاں ذکر سے یہ مراد نہیں ہے. وہ مست تھے تو ان کا ایک اپنا انداز، عشق کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا، وہ عشق کا انداز تھا، ورنہ ایسا نہیں ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وہ یاد کرنا ایسا ہوتا ہے جیسا انسان جو ہے کسی بڑے آدمی کو کہتا ہے نا جی میرے بچے کا خیال رکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت بچے کا دھیان رکھے گا وہ، لیکن وہ دھیان رکھے گا کہ اس میں کوئی برا وقت نہ آئے، اس کو کوئی مشکل نہ آئے، اس کو کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اللہ اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں جا رہا، یہ کہیں بھٹک تو نہیں رہا. اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے جو آسمان سے اترتے ہیں زمین میں وہ اس مجلس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر اللہ کا ذکر کی مجلس ہے وہ باقی فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آ جاؤ اس مجلس کے اندر. اور حدیث کے روایات ہے کہ وہ اس طرح جیسے جانور جو ہے جب اس کو جو ہے سرسبز گھاس ملتا ہے تو وہ خوب چرتا ہے، تو وہ اس محفل کے اندر خوب آ کے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک سمیع البصیر ہے، لیکن پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک ہم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کا ذکر کر رہے تھے، جو آپ کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پاک ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو کسی آپ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا وہاں. تو اس کے ساتھی نے پکڑ کے اس کو بھی بٹھا دیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بھی بیٹھ جاؤ. تو وہ تو آپ کی یاد کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو فلاں سے ملنے آیا تھا. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ اتنی بابرکت مجلس ہے، جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے. اللہ کا نام اتنی عظمت والا ہے، یہ معمولی نام نہیں ہے، اللہ کا عظمت والا نام ہے. اس پوری زمین پوری کائنات یہ اللہ کے نام پہ قائم ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خدمت میں ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت کوئی وظیفہ فرما دیں. حضرت نے فرمایا اللہ اللہ کی. اگر اس نے کہا نہیں حضرت کو خاص بتا دیں. ہماری بھی یہ عادت ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز کو انگلش میں کہتے ہیں نا یونیک چیز ملے، کوئی خاص بتا دیں. یہ تو سب کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے بندے اللہ کا نام تو سب سے خاص ہے. یہ پوری زمین پوری کائنات یہ اللہ کے نام کی برکت سے قائم ہے. جب تک اس زمین پہ اللہ کا نام لوگ لیتے رہیں گے اللہ پاک اس زمین کو قائم رکھیں گے. جس دن اللہ کا نام لینا لوگ بند کر دیں گے اللہ پاک اس زمین کو اس پوری کائنات کو لپیٹ دیں گے. اللہ کے نام میں تو اتنی برکت ہے.
یہ عظمت والا نام ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر آسمان سے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں. ہم اہل زمین ستاروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا. یہ کراچی میں تو ہمیں میسر نہیں ہے, کچھ فضائی آلودگی ہے, ورنہ جو ساتھی گاؤں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت لگتے ہیں آسمان پہ چمکتے ہوئے. ہر ستارے کی, ہر سیارے کی ایک اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, پہچان ہے ہر چیز, تو خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان سے وہ ستاروں کی طرح چمکتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور جس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا وہ دل کتنا چمکے گا. پھر جس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا وہ دل کتنا چمکے گا. اور جب اس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا, اللہ کا نور آئے گا, پھر وہ دل صاف ہو جائے گا بالکل. اور جس دل میں اللہ کا نور آ جائے, اللہ کی محبت آ جائے, پھر وہاں دنیا کی محبت نہیں رکتی. یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. جس دل میں اللہ کا ذکر آ جائے, اللہ کا نور آ جائے, دنیا کی محبت پھر وہاں سے بھاگ جاتی ہے, پھر دنیا کی محبت نہیں رکتی. یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کمانا چھوڑ دیتا ہے. دنیا کمانا الگ چیز ہے, اور دنیا کی تمنا کرنا, دنیا میں مستغرق ہو جانا, اس کو اپنے دل میں بٹھا لینا, یہ ایک الگ چیز ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے پاس اتنا سونا تھا کہ ان کو آروں کی مدد سے کاٹا گیا. اتنے مالدار تھے. خود فرمایا کرتے تھے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی یاد اللہ کو ایسا راضی کیا کہ ان 10 صحابہ کرام نے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ہمارے پاس تو تھوڑا سا مال آ جائے ہم تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہماری شادی بیاہ دیکھ لیں, ہمارے لین دین کے معاملات دیکھ لیں, اللہ ہمیں ذرا سی طاقت دیتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں. وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے, ایک شعر کہا ہے کہ ظفر اس کو آدمی نہ سمجھیے گا, وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ہمارا تو یہ حال ہے, ہم سے تو نہ غربت برداشت ہوتی ہے نہ آسائش برداشت ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا جو نام ہے یہ برکت والا ہے. جو جس دل میں اللہ کا نام ہو وہ جسم برکت والا ہے. یہی وجہ ہے لوگ اللہ والوں کو بلاتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگوں کی یہ کیوں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ والے کی قبر کے ساتھ میری قبر بنے؟ میری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہماری جو قبر ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ بنے, کسی اللہ والے کی قبر کے ساتھ ہماری قبر بن جائے. تو فرمایا اس کہ یہ جو پنکھا لگا ہے یہ کس کے لیے لگا ہے؟ آپ کے لیے لگا ہے یا میرے لیے لگا ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت یہ پنکھا آپ کے لیے لگا ہے. فرمایا تمہیں ہوا آتی ہے اس کی؟ عرض کی کہ حضرت مجھے بھی آتی ہے. فرمایا اسی لیے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی قبور پہ اللہ پاک کی جو رحمت نازل ہوتی ہے پھر وہ ارد گرد میں منتقل ہوتی ہے. اس لیے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی اللہ والوں کی قبر کے ساتھ ہماری قبر بنے, نیک بندے کی قبر کے ساتھ ہماری قبر بنے, صالحین کی قبر کے ساتھ ہماری قبر بنے. جس طرح یہ خواہش ہے اسی طرح زندگی میں بھی یہ مقصد ہونا چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو, صالحین کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو, اللہ والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری مجلسیں نیک ہوں. جب بندہ کسی لوہے والے کے پاس جاتا ہے نا, صحبت سالہ تیرا سالہ کن, نیک آدمی کی صحبت جو ہے وہ نیک بنا دیتی ہے, برے آدمی کی صحبت جو ہے برا بنا دیتی ہے. وہ شیخ سعدی نے مثال دی ہے کہ جی سنار کے اگر لوہار کے پاس جاؤ گے تو ہاتھ بھی کالے ہوں گے اور جسم پہ جو ہے وہ لباس میں بھی داغ لگیں گے آگ کے. اور عطر فروش کے پاس جاؤ گے, خریدو نہ بھلے خریدو, صرف بیٹھ جاؤ وہاں پہ, لوہار کے پاس بیٹھو گے تو ہاتھ بھی کالے ہوں گے اور جسم بھی جلے گا, کپڑے جل جائیں گے, کوئی چنگاری اٹھ جائے گی. اور عطر فروش کے پاس جاؤ گے تو کچھ ہو نہ ہو خوشبوؤں میں بسے ضرور آؤ گے. یہ صحبت کا فرق ہے. ایک ہی صحبت جو ہے وہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے, بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. نوح علیہ السلام کی جو بیٹے کی صحبت تھی بروں کے ساتھ تھی نا, حشر بروں کے ساتھ کرتی, حالانکہ نبی کے بیٹے تھے. اور اصحاب کہف کو جو کتا تھا اس کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ تھی, اللہ تعالیٰ کو جنت میں لے جائیں گے.
تو یہ صحبت کا اثر ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کی جو رحمت، جو انوارات، جو اللہ 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 والے کرتے ہیں، پھر وہ اس کے دل میں، قلب میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو اگر تو ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہے، ہمارے باطن میں بھی یہ کیفیت ہے، وہ معاکم اینا ما کنتم والی کیفیت ہے، تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک نے کیفیت دی کہ میری نماز کا ظاہر بھی اللہ کی طرف رجوع ہے، اس کا باطن بھی اللہ کی طرف رجوع ہے۔ یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نا، ایمان کے بعد جو اللہ کی معرفت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی معرفت ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ تو اگر تو یہ نعمت حاصل ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر نہیں حاصل تو پھر اس کی فکر کی جائے کہ میری نماز ایسی کیوں نہیں ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ایسا کیوں، مجھے یہ کیفیت حاصل کیوں نہیں ہے کہ جہاں میں جس بھی حالت میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جس بھی حال میں ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ کیفیت حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، کسی صالح بندے سے پوچھا جائے گا حضرت مجھے کیفیت حاصل نہیں ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں اس کیفیت کو حاصل کرنے کی پھر وہ جو ذکر بتائیں، جو طریقہ بتائیں، اس طریقے پہ محنت کی جائے۔ یہ محنت شرط ہے اس راستے کی۔ دنیا میں کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عالم آئے اور ان سے عرض کی کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور قصہ ہے نان بھائی والا، کہ ایک توجہ دی اور نان بھائی کو اپنے مقام پہ پہنچا دیا۔ تو عرض کی کہ حضرت آپ بھی تو مجھ پہ اس طرح کی نظر ڈال رہے ہیں، کام ہو جائے گا ایک ہی نظر میں۔ فرمایا میاں محنت کر کے کماؤ، محنت کر کے کھاؤ۔ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پکی پکائی روٹی ہوتی ہے، ہر گھر میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ باپ شوہر یہ محنت کر کے آتا ہے، خریدتا ہے، پھر گھر والے اس کو پکاتے ہیں، پھر ہم کھاتے ہیں، اور جو لذت محنت کر کے کھانے میں وہ ویسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھا جائے، اس کے مطابق جو ذکر اور فکر وہ بتائیں وہ کیا جائے، اس پہ محنت کی جائے، پھر اللہ پاک قوت دیتا ہے اس راستے میں۔ پھر ایسی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ معاکم اینا ما کنتم، پھر یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جہاں بھی ہوگا وہ اس کیفیت کے اندر ہوگا، اور جب بندہ اس کیفیت میں ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگی نافرمانی؟ ہم اپنے والد کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے، نافرمانی نہیں کر سکتے، کسی بڑے بزرگ کے سامنے نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فوراً ہوتا ہے جی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جس کو یہ خیال آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے نافرمانی کیسے ہوگی؟ اس سے نافرمانی بڑی مشکل ہے۔ صرف اس کیفیت کو حاصل کرنا ہے، اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اور اللہ کا ذکر۔ جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، پھر آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ بندہ اللہ کا نام تو لے، میٹھا نام ہے اللہ کا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا اصحاب بدر 313 صحابہ اکرام تھے، صرف ان کا نام گھر میں لکھ کے لگا دیا جائے، 313 اصحاب بدر کا نام لکھ کے لگا دیا جائے، اس گھر میں تنگ دستی اور پریشانیاں اور بلا اور مصیبتیں نہیں آتی۔ یہ تو اللہ والوں کے نام کی برکت ہے۔ اللہ کے بندے تھے نا، اللہ والے تھے وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں نکلے، اصحاب بدر کے نام میں اتنی برکت ہے، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہوگی۔ آج ہمارا معمول یہ ہے کہ کسی زمانے میں ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے، آج کل کی نوجوان نسل نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا، کہ گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے فجر کے بعد قرآن شریف کو کھول لیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، وظائف پڑھتے تھے اشراق تک۔ اب ایسا معاملہ ہی نہیں۔ ہم اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی یاد نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، پھر ہم کہتے ہیں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو تو اللہ کا نام ٹال سکتا ہے۔ بس اللہ کا نام برکت والا ہے، اللہ کا نام ان چیزوں کو ٹالتا ہے، بس باقی کوئی چیز ان چیزوں کو نہیں ٹالتا، پھر ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ تو گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنے دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کا ذکر عظمت والا ہے، اور دنیا میں کوئی شخص اگر کوئی اونچے عہدے والا ہے نا تو اس کا نام لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے آگے آپ کو کافی سارے القاب لگانے پڑتا ہے، عزت مآب اور صدر مملکت اور فلانا اور فلانا اور فلانا، پھر کہیں جا کے اس کا نام آتا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، صرف اسم اللہ کہنا، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اتنی عظمت والی ذات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر اللہ پاک اپنے آپ کو حجابات میں چھپاتے تو اللہ کا نام لینا مشکل تھا، اتنے القام ہوتے کہ بندہ ساری عمر وہ القام ہی پڑھتا رہتا، اللہ کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ ہمارے یہی طرز زندگی ہے نا، کوئی بڑا آدمی ہو بڑے بڑے القاب نام کے آگے لگتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، مجھے پکارو بس، کسی بھی حال میں پکارو، خوشی میں، غمی میں، جاگتے میں، بیٹھے میں، کسی بھی حال میں اللہ پکارو، اللہ پاک اس کی صداؤں کو سنتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ خاص کیفیت کر دی، ہر حال میں مجھے یاد رکھو بس۔ اور جب بندہ ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، جو بندہ خوشی کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے نا تو جو دعائیں اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ اس دعا کو لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ جو فرشتے جو اس کام پہ مامور ہیں، جب بندہ مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز پہلے بھی ہم سنتے ہیں، یہ ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اس کی دعا کو ذرا جلدی اوپر لے کے جاؤ۔ ویسے تو اللہ پاک دلوں کے حال جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک سبب بنایا ہے، زندگی کا نظام ہے یہ۔ اور جو بندہ خوشی کی حالت میں اللہ کو نہیں پکارتا، پھر جب وہ پریشانی میں پکارتا ہے تو پھر جو نوری مخلوق ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے خود ہی چلے جائے گی۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم خوشی غمی میں، خوشی کی بات تو دور کی ہے، ہم غمی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ کوئی پریشانی آئے گی یہاں بھاگیں گے وہاں بھاگیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگے، اس لیے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں شخص ہمارا کام کر دے گا، جب تک پہچان نہیں ہوگی جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ کی پہچان دل میں آئے گی، اللہ کا نور دل میں آئے گا، پھر بندہ اللہ کی طرف آگے گا۔ ہمارے حضرت عبدالرب نشتر کا ایک قصہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے سردار عبدالرب نشتر جو ہے یہ گورنر پنجاب رہا ہے، تحریک پاکستان کا لیڈر تھا یہ، اور پنجاب کے گورنر رہے یہ۔ فرمانے لگے کہ وہ ایک دن کسی گاؤں میں کسی تھانے میں چلے گئے، ایک دیہاتی کا بھیس پکڑ لیا اور تھانے دار کو کہنے لگے رپورٹ لکھو میری بھینس چوری ہو گئی ہے۔ تو وہ جو منشی تھا وہ سمجھا کہ دیہاتی ہے، اس نے کہا بابا باہر بیٹھ جاؤ، ابھی وہ ہیڈ کانسٹیبل آئے گا وہ لکھے گا۔ بٹھا دیا، 2-3 دفعہ یہ اندر گئے، انہوں نے پھر بٹھا ٹال دیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا جی میری رپورٹ لکھو، اس نے کہا جی دستہ لے آؤ کاغذوں کا دستہ بھی منگا لیا۔ کہنے لگا بابا لکھاؤ، انہوں نے لکھانا شروع کی، جی فلاں رنگ کی بھینس تھی اور فلاں پوری تفصیل لکھوائی۔ آخر میں وہ کہنے لگا کہ جی اس جگہ پہ اپنا انگوٹھا لگا دو۔ انہوں نے کہا جی میں پڑھا لکھا ہوں، میں دستخط کر سکتا ہوں۔ تو وہاں دستخط کیے سردار عبدالرب نشتر گورنر پنجاب۔ وہ جو سامنے پولیس والا تھا جب اس نے دیکھا گورنر پنجاب وہ کھڑا ہو گیا، سلوک پڑھنے سے پورے تھانے میں افراتفری مچ گئی کہ جی گورنر پنجاب ہے۔ جب تک پہچان نہیں تھی اس کو باہر بٹھایا ہوا تھا، اور جب پہچان آ گئی تو سلوک پڑھنے لگ گئے۔ تو ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ جب پہچان آ جائے گی تو اللہ کا ڈر خود بخود آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتا ہوں، اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ ہمیں پہچان نہیں ہے، ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے، جو اللہ سے ہماری کمیونیکیشن تھی ہم نے اس کو توڑ دیا، گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کر دیا۔ اب ہمیں وہ کمیونیکیشن ہماری ختم ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ورنہ حدیث مبارکہ ہے جو بچہ ہے وہ دین فطرت پہ ہے، اس کا اللہ سے رابطہ ہے۔ جب گناہ کیے دل سیاہ ہو گیا، اللہ سے رابطہ اس کا ختم ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، پھر اس کو نہیں پتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ گزرے مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دائیں قدم کی جگہ بایاں قدم اندر داخل کر دیا۔ آواز آئی ہمارے گھر میں بیل کی طرح داخل ہوتے۔ ان کا رابطہ تھا، ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کو جو عمل کرتے ہیں یہ اس عمل کی کیا اہمیت ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ ہمیں پتا ہے یہ سوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نہ ہمیں پتا ہے اٹھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نہ ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری۔ اس موقع پہ میرا یہ جو عمل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟
کیوں کہ ہمارا اللہ سے رابطہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب تک یہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور یہ کیفیت حاصل ہوگی اللہ والوں کی صحبت سے اور اللہ کے ذکر سے۔ تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں صحبت بھی نصیب فرمائے اور ذکر بھی نصیب فرمائے، ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے روشن کر دیں۔ یہ روشنی والا معاملہ ہے۔ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بڑے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، عالم تھے۔ فرماتے ہیں درس حدیث پڑھایا کرتے تھے، فرماتے ہیں ہمارے مدرسے میں ایک استاد تھا، جب ہم رات کو دیکھتے تھے تو وہ اکثر یہ رومال منہ پہ ڈال کے اور یوں مراقبے میں اللہ کی یاد میں بیٹھ جایا کرتے۔ تو کہنے لگے ایک دن میں نے اس کو ڈانٹا کہ مولوی صاحب یہ کیا کرتے ہو، دوبارہ میں آپ کو اس حالت میں نہ دیکھوں۔ کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ اس حال میں نظر آیا تو حضرت نے جو ہے اس کے رومال کو کھینچا کہ بھئی یہ کیا سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے رومال ڈال کے بیٹھے ہو۔ تو جب اس رومال کو کھینچا تو دیکھا اس کے دل سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سے کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت یہ اسی تعلق کی وجہ سے تو میں بیٹھتا ہوں، یہ اللہ کے نور کے زور میں کس لیے بیٹھتا ہوں۔ پھر حضرت کو فکر ہوئی، پھر حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، پھر اس نعمت کو حاصل کیا۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے قلوب کو اپنے ذکر سے منور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں گے تمام ساتھی، 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ سورہ اخلاص، 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے توفیق جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔
یہ تصور رکھنا ہے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی رحمت اور محبت آ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ تسبیح بجائی جائیں گی. یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تسبیح بجانے کا نہ ثواب ہے، نہ اس کو چھوڑنے سے کوئی، لیکن اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں. ہمارے بزرگ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں جیسے جب استاد بچوں کو پڑھاتا ہے تو اس کے پاس بینچ پہ ایک چھڑی رکھ لیتا ہے. جب بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ چھڑی کو بینچ پہ مارتا ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. اس سے بچے اس آواز پہ یکسو ہو کے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو تسبیح کی آواز پہ تصور رکھنا ہے، تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ یہ میرے دل میں ہو رہی ہے اللہ اللہ اللہ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ اللہ. ذکر گو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار ہو، مومنا ذکر خدا بسیار ہو. تابعی درد و عالم آبرو. اللہ اللہ اللہ. ذکر حق آمد غذائی روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ اللہ. دعاؤں میں میری خدایا سر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے. میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے. دعاؤں میں میری خدایا
پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسی شجر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لالو گوہر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لالو گوہر دے، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ اپنی رضا دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہوں دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہوں دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، یہ چاہت ہے میری وہ دیدار آقا، یہ چاہت ہے میری وہ دیدار آقا، نظر آئے مجھ کو ایسی نظر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمجھ دے، اللہ 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 اللہ۔ عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لہد میں جا بنانی ہے، آئے تم بندگی کرنے پسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی نادانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ، کہاں ہے باپ دادا سب کے جن کی تو نشانی ہے، نہ کر بل اپنی طاقت پر نہ دولت پر نہ عظمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، تو نیکی کر نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے، نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو، نہ
نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے، خدا یاد آئے جس کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے، بجز مرشد کے اچھی بات کس تجھ کو بتانی ہے، شریعت کا غلام ہوئے عجب اخلاق ہو اس کا، دل اس کا مسل اینا ہوئے اس کی نشانی ہے، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، ایک پتھر آئین اگر مل گیا، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب کھلے، جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، ان کی جانب دروازے جاں کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر بشر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کری دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کری دھوپ تھی، ان کے چشمے غنی رونق جا بنی، ان کے چشمے غنی رونق جا بنی، چھاؤں سی گھنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم،
جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے
یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے ہیں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک رحمت اور محبت والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت پہ رحم فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم